العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان اس تاریخ اسلام کی گفتگو ہے جو اہل بیت کے تعلیمات کی روشنی میں ہم کو ملی ہے، اور جس کے اندر بنیاد جو ہے وہ رہبر کا نورانی ہونا، معصوم ہونا اور عالم ہونا۔ کل میں نے آپ کے سامنے حضور سرور کائنات کی حیات مبارک کی کچھ جھلکیاں پیش کی تھی، اور بات یہاں پہ آگے تمام ہو گئی تھی کہ آپ نے 23 برس اور 24 برس کی عمر مبارک میں 2 سفر فرمائے شام کے، جس میں بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کے شام تشریف لے گئے، اور راستے کے جو واقعات تھے ان کی طرف بھی میں نے اشارہ کل کیا تھا، جو بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ نے آن کے ان سے واقعات بیان کیے تھے۔ جیسا میں نے آپ سے کل اعلان کیا تھا، آج مجھے تاریخ کے انتہائی امپارٹنٹ، انتہائی اہم اور انتہائی سینسٹیو موضوع کے اوپر تقریر کرنا ہے۔ میں اپنے ان تمام آڈینس سے، ان تمام سننے والوں سے جو بمبئی میں یا بمبئی کے باہر یا ہندوستان سے باہر جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ مجھے توجہ سنتے ہیں۔ مجھے اپنے آڈینس سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آج میں اسپیشل آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج آپ بہت توجہ سنیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام دشمنوں نے ہمارے رسول کو شادیوں کے سلسلے میں بہت بدنام کیا ہے۔ جو لوگ اخباروں پر نظر رکھتے ہیں، کتابوں پر نظر رکھتے ہیں، واقعات پر نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رسول کی سیرت کو، رسول کے کردار کو، خاص طور سے ویسٹ میں، یورپ اور امریکہ میں سفید فام قوموں نے، اور ہندوستان میں بھی نان مسلمز نے شان رسالت میں بڑی گستاخیاں کی اور بڑی نازیبا باتیں لکھی ہیں۔ سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ان گستاخوں کو مٹیریل ہمارے گھر سے فراہم ہے۔ لہذا
میں آپ سے آپ کی عقیدت، آپ کی محبت اور آپ کا جو اپنے رسول پر ایمان ہے اس کے حوالے سے کہوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیے۔ جب حضور دوسرے سفر سے شام سے پلٹ کے آئے تو ایک دن بی بی خدیجہ کی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ تھا رسول اللہ سے راستے میں ملی اور انہوں نے رسول سے یہ سوال کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹا سوال، اکثر عورتیں پوچھ لیتی ہیں شادی کب ہو کیا ہو، ان کا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ رسول نے ان کو مختصر جواب دیا کہ میرے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں۔ یہ وقت وہ ہے جب حضور کی عمر شریف 25 سال ہے۔ فرمایا میرے حالات ایسے نہیں ہیں۔ ظاہر ایک چھوٹا سا جواب تھا، دے دیا۔ اس پر انہوں نے سوال کیا کہ آپ شادی کریں گے نہیں، یا اگر کوئی شریف باعزت خاتون آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ تیار ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں شادی کروں گا نہیں، ایسا تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں شادی کروں ہی نہیں۔ البتہ تم نے جو یہ بات کہی کہ کوئی شریف اور باعزت خاتون اگر شادی تیار ہو تو اس سے تمہاری مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مثلاً خدیجہ، یہ نفیسہ نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے کہا کہ شریف و باعزت خاتون، تو شریف و باعزت تو سینکڑوں خاتون ہیں شہر میں، کوئی ایک تھوڑی ہے۔ تو ان کا کہ مثلاً، تو ان کا مثلاً خدیجہ۔ تو اس پر حضور نے کہا کیا وہ راضی ہو جائیں گی؟ تو نفیسہ نے ان کی طرف سے تو کچھ نہیں کہا، اپنی طرف سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ راضی ہو جائیں گے، میرا خیال ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ رات کو جب رسول گھر پر گئے تو پورا واقعہ اپنے چچا ابو طالب سے سنایا۔ ابو طالب نے بھتیجے کی زبانی پورا قصہ سنا، کچھ بولے نہیں، نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا، سن کے چپ ہو رہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی توجہ یہیں سے چاہوں گا، تاریخ نے بی بی خدیجہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، اور تاریخ کے اندر دو آدمی جنہوں نے اسلام کی بڑی عظیم خدمت کی ہے، مظلوم تاریخ گزرے ہیں۔ ثابت کرنا میرا کام ہے، اور تاریخ کی دھاندلی، تاریخ کسی کے رشتہ دار نہیں ہے جو کہ صاحب تاریخ کی طرف سے لڑنے آ جائے کہ میں نے آپ کے رشتہ دار کو کہہ دیا، یا میں نے آپ کے رہبر کو کہہ دیا، یا میں نے آپ کے بزرگ دین کو کہہ دیا۔ تاریخ نہ کسی کی بزرگ دین ہے، نہ کسی کی رشتہ دار ہے، نہ کسی کی رہبر ہے۔ ثبوت پیش کرنا میرا کام ہے، کنٹراڈکٹ کرنا آپ کا کام ہے۔ تاریخ نے دو شخصیتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ایک ابو طالب کے ساتھ، ایک خدیجہ کے ساتھ۔ خدیجہ اور ابو طالب دونوں کے ساتھ تاریخ نے ناانصافی کی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ناانصافی کیوں ہوئی ہے۔ ابو طالب کی تاریخ اس لیے دشمن ہے کہ علی کے باپ تھے، خدیجہ کی اس لیے دشمن ہے کہ فاطمہ کی ماں تھی۔ ایک افسانہ گڑھا گیا، اور افسانے کو گڑھ کے اتنا ریپیٹ کیا گیا، اتنا ریپیٹ کیا گیا،
اتنا ریپیٹ کیا گیا کہ لوگ اس کو سچائی سمجھنے لگے، اور وہ افسانہ یہ گڑھا گیا کہ خدیجہ رسول اللہ سے عمر میں 15 برس بڑی تھی۔ حضور کی جب شادی ہوئی تو 25 برس کے تھے اور خدیجہ 40 برس کی تھی۔ یہ 15 برس کا افسانہ ہے، اور یہ اتنا زبردست مشہور افسانہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست اور بہت سے مخلص اور چاہنے والے بھی یہی خیال رکھتے ہیں کہ خدیجہ 40 برس کی تھیں اور رسول 25 برس کے تھے۔ مگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں، ہر معاملے میں تو آپ عقل اپلائی کرتے ہیں، اس معاملے میں عقل کو سلا کے کیوں غور کرتے ہیں؟ عربستان ایک گرم ملک ہے، اور عربستان میں 10-11 برس کی لڑکی ماں بن جاتی ہے تو 15 برس کے ایج کا ڈیفرنس جو ہے وہ ماں بیٹے کی ایج کا ڈیفرنس ہے۔ میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں، جب راستے میں نفیسہ نے رسول اللہ کو روک کے یہ کہا کہ آپ سے اگر کوئی شریف عورت خواہش مند ہو شادی کی تو آپ کریں گے کہ نہیں، اور آپ نے پوچھا مثلاً، تو ان کا مثلاً خدیجہ، تو اگر 15 برس کا ایج ڈفرنس تھا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ میری بزرگ ہیں، میری ان کی عمر میں فرق ہے، میں کیسے شادی کر لوں؟ یہ عقل کو جگائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ینگ آدمی تھے، جوان آدمی تھے، 25 برس کے سن کے تھے، نہیں انہوں نے کچھ کہا، سن کے چلے آئے۔ اب اس چچا کے سامنے بات کر رہے ہیں جو باپ کی طرح ہے، جس نے پالا ہے، جس نے پرورش کیا ہے۔ باپ نہیں ہے مگر یہ چچا ہی باپ ہے، تو بیٹا باپ سے سمجھیے کہہ رہا ہے۔ اب بزرگ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا تمہارا ان کا جوڑ کب ہے؟ کہاں تم کہاں وہ؟ ارے یہ کیسے کہہ دیا اس عورت نے؟ غلط کہا، بالکل کوئی تمہارا جوڑ ہی نہیں ہے، ہم اچھی جگہ کہیں تمہاری شادی تمہارے جہاں میچ ہوگا وہاں کریں گے۔ وہ بھی کچھ نہیں کہتے، انہوں نے سنا اور سن کے چپ ہو رہے، اچھی بری موافقت مخالفت وہ کچھ بولے ہی نہیں۔ دوسرے دن کا سویرا ہوا، وہ اندر گئے جہاں خواتین رہتی ہیں گھر میں، مردانہ حصہ اکثر گھروں میں باہر ہوتا ہے، اب وہ اندر گئے گھر میں، وہاں انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو بلایا، اور چھوٹی بہن جناب صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی، جناب ابو طالب کی بہن، رسول اللہ کی پھوپھی، انہوں نے اپنی بہن کو بلایا چھوٹی، اور پورا واقعہ جو رسول اللہ نے اپنے چچا کو سنایا تھا وہ بہن کو سنایا کہ بہن ہمارے بھتیجے کو کل نفیسہ ملی تھی، انہوں نے یہ باتیں کی، تو بھتیجے نے یہ جواب دیا، تو تم ایسا کرو کہ تم خدیجہ کے پاس چلی جاؤ خود، اور ان سے جا کے یہ پوچھو کہ اگر ہم پیغام دیں گے تو وہ انکار تو نہیں کریں گی، اس لیے کہ بڑے گھرانوں میں پیغام کے بعد انکار ہونا انسلٹ ہے، بڑے گھرانوں میں پیغام کے بعد انکار ہونا انسلٹ ہے، تو وہ کسی کنیز کو، کسی معمولی درجے کی عورت کو نہیں بھیج رہے ہیں، وہ اپنی بہن کو بھیج رہے ہیں، عبد المطلب کی صاحبزادی کو، کہ تم جا کے پوچھو کہ اگر ہم کہیں تو انکار تو نہیں کر دیں گی۔ اب یہاں پر میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی خطاب ہے میرا، جو میری آواز ادھر بیٹھ کے سن رہی ہیں، کہ مردوں کو ایج کے سلسلے میں زیادہ پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی سال بھر بڑا ہے کہ کوئی سال بھر چھوٹا ہے، کوئی کیا ایج ہے کیا نہیں ہے، مردوں کو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، کچھ ان کا نیچر اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ایج کے سلسلے میں کچھ زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں، مگر خواتین جو ہیں وہ ایج کے سلسلے میں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، اور وہ ایک ایک مہینہ ایک ایک سال ایج کا جو ہے وہ گنتی ہیں۔
اگر 15 برس کا ڈفرنس ہوتا، رسول بھول گئے تھے، ابو طالب نے توجہ نہیں کی تھی، تو کم از کم بی بی صفیہ تو کہتی بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ان کو کہنا چاہیے تھا بی بی صفیہ کو کہ بھائی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، 15 برس بڑی ہیں، کوئی دکھ بھی ہے شادی ہونے پر؟ وہ چپ رہیں، جا کے وہ پوچھا انہوں نے، وہ گئیں اور جا کے بی بی خدیجہ سے پوچھا کہ ہم لوگ اگر اپنے بھتیجے کا پیغام تمہارے ساتھ دیں تو تم انکار تو نہیں کر دو گی؟ یہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ خدیجہ کے پیغام آتے تھے مگر خدیجہ انکار کر دیتی تھی۔ دیکھیے یہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ خدیجہ کے پیغام آتے تھے مگر خدیجہ انکار کر دیتی تھی، اور یہ انکار کر دیتی تھی کا ریزن عالم اسلام میں کوئی نہیں بتائے گا سوائے ہمارے۔ عالم اسلام میں اس کا ریزن کوئی نہیں بتائے گا سوائے ہمارے۔ اس راز کے امین پورے عالم اسلام میں اکیلے ہم ہیں کہ خدیجہ کیوں انکار کر دیتی تھی۔ خدیجہ زوجہ رسول ہونے والی تھی، مادر فاطمہ ہونے والی تھی، سلسلہ امامت کی دادی ہونے والی تھی، وہ اسی ملت پر تھی جس ملت پر ابو طالب تھے، عبد المطلب تھے، رسول کے خاندان والے تھے۔ کافروں کے پیغام آتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ بی بی صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی گئی، وہاں جا کے انہوں نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اگر ہم لوگ اپنے بھتیجے کا پیغام دیں تم انکار تو نہیں کرو گی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ لوگ اپنے بھتیجے کا پیغام دیتے ہیں تو میں انکار نہیں کروں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے پیغام دیا، اور اب 2 جملوں میں یہ بھی سن لیجئے کہ بی بی خدیجہ کی ایج کتنی تھی، اس لیے کہ اس سے تو میں نے انکار کر دیا کہ وہ 40 برس کی نہیں تھی، لیکن اپنے آڈینس کو یہ تو بتانا ہی پڑے گا کہ پھر کتنی تھی۔ تو طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے، میں حوالے نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ معاملہ چونکہ ذرا ویسا ہے اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے، یہ کتاب بڑی ایتھنٹک مانی گئی ہے مسلمانوں میں۔ طبقات ابن سعد والے نے عمر لکھی، وہ لکھتا ہے کہ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال رسول اللہ پیدا ہوئے، اور جتنے رائٹرز ہیں
اور جتنے تاریخ کے لکھنے والے ہیں سب نے یہی لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہی رائٹر طبقات ابن سعد جو ہے وہ لکھتا ہے کہ کعبے پر ہاتھیوں کے حملے سے 3 برس پہلے خدیجہ پیدا ہوئی۔ وہی لکھتا ہے اسی کتاب میں کہ کعبے پر ہاتھیوں کے حملے سے 3 برس پہلے خدیجہ پیدا ہوئی۔ اب خدیجہ اور رسول کی ایج کا فرق ڈھونڈ لیجئے آپ۔ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال رسول اللہ پیدا ہوئے، اور کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہونے سے 3 برس پہلے بی بی خدیجہ پیدا ہوئیں۔ اس طرح بی بی خدیجہ کی ایج رسول اللہ کی ایج سے 3 برس زیادہ تھی۔ تو جب حضور کی عمر مبارک 25 سال کی ہوگی تو بی بی خدیجہ کی عمر مبارک 28 سال کی ہوگی۔ یہ 3 برس کا ڈیفرنس جو ہے یہ عزیزان گرامی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کی شادی خاندانوں میں ہوتی ہے یا پڑوس میں ہوتی ہے کہ مدتوں سے ایک خاندان ادھر سامنے آمنے رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اجنبیوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں تو نہ لڑکی کے ماتھے پر ایج لکھی ہوتی ہے نہ لڑکے کے ماتھے پر ایج لکھی ہوتی ہے۔ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کو ایسے ملیں گے، کسی کی بیوی اس سے 2 برس ایج میں زیادہ ہوگی، کسی کی بیوی اس سے 3 برس ایج میں زیادہ ہوگی۔ یہ کوئی ایسی بڑی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ جو کہا جا رہے صاحب یہ کیسے۔ یہ بھی افسانہ ہے کہ ان کی 2 شادیاں ہو چکی۔ اب سنیے، جب پیغام دیا جناب ابو طالب نے تو ان کے بھائی نے، کزن تھے، سگے بھائی نہیں تھے، ورقہ ابن نوفل نے مکے میں مسجد الحرام میں تمام قبیلے کے سرداروں اور عزت داروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کے خیال میں ہمارے خاندان اور ہماری بہن خدیجہ کے متعلق جو معلومات ہوں وہ بیان کیجیے۔ اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک اسپوکس پرسن ہوتا تھا جس کو نقیب قبیلہ کہتے تھے۔ ہر قبیلے کے نقیب نے کھڑے ہو کے ایک ہی تقریر کی کہ آپ کا خاندان بہترین خاندان ہے اور آپ کی بہن خدیجہ کے لیے سوائے نیکی، خیر، اچھائی کے اور ہم کوئی اور بات نہیں جانتے۔ جب سب لوگ تقریریں کر چکے تو وہ خود کھڑے ہوئے، ورقہ ابن نوفل، اور انہوں نے کہا کہ آپ حضرات نے ہمارے خاندان کے تعلق سے جن باتوں کا اظہار کیا اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی خاتون کو بغیر شادی کے رہنے دیا جائے؟ دیکھیے، غور کیجیے گا۔ اب وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی خاتون کو بغیر شادی کے رہنے دیا جائے؟ تو سارا مجمع کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، ان کی شادی ہونا چاہیے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ تیسری شادی میں نخرے نہیں ہوتے ہیں۔ جب سارے مجمع نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، تو اس وقت وہ کھڑے ہوئے کہا کہ چنانچہ ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ بنی ہاشم کے نوجوان، حضرت عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے اور سرکار کا نام نامی لیا تو ان کے ساتھ ان کا عقد کیا جائے۔ اور جب نام نامی لیا سرکار کا اور یہ اعلان کیا تو ہر طرف سے مبارک سلامت کا شور ہونے لگا۔ بہت عمدہ رشتہ ہے، بہترین رشتہ ہے، لاجواب رشتہ ہے، بہترین میچ ہے، بہترین رشتہ ہے۔ ہر طرف سے واہ واہ و تعریف ہونے لگی اور جتنے آئے تھے سب نے دل کھول کے تعریف کی تھی کہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا، کوئی مخالفت ہوئی نہیں تھی اس وقت، لہذا ہر ایک نے دل کھول کے تعریف کی۔ میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ خدیجہ انکار کر دیتی تھی۔ اگر 15 برس کا ایج ڈفرنس ہوتا تو کوئی بڈھا کا جلا ہوا عرب بولتا۔
کہ ان کا میچ ہی کب ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو عزیزان گرامی، اس طرح بی بی خدیجہ کے ساتھ سرور کائنات کا آغوش۔ یہ میں نے ذرا تفصیل سے اس لیے سنا دیا کہ ہمارے فرقے میں ایک غلط فہمی پیدا ہے، لہذا وہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے مجھے امید ہے کہ غلط فہمی دور ہوئی ہوگی۔ یہ عہد 25 برس کے سن میں۔ اب آئیے، اب آپ میرا بیان کا رخ مڑتا ہے۔ سرور کائنات کی عمر 25 سال کی تھی جب آپ نے عہد فرمایا۔ جس علاقے میں وہ رہتے تھے مکہ، وہاں 13-14 برس کے سن میں لڑکا بھرپور جوان ہو جاتا ہے۔ 13-14 برس کے سن میں گرم علاقہ ہے، لڑکا بھرپور جوان ہو جاتا ہے۔ چلیے 15 برس جو شرعی ہیں وہی مان لیجئے، تو 15 برس سے لے کے 25 برس تک کی زندگی ایسے گزری کہ دشمن، مخالف، اپنا، پرایا، غیر، خون کا پیاسا، پتھر مارنے والا، ساحر و مجنون کہنے والا بھی رسول کے کردار کے اوپر اتنا سا حرف نہیں لا سکا۔ آج جو رسول کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں اس سلسلے میں اور جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس کے اندر، اب میں کیسے کہوں، بعض زبان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں غیر مہذب زبان نہ استعمال ہو، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، کوئی ایسے آدمی تھے جن کو سیکس کی طرف زیادہ دھیان تھا، اس طرح کی چیز جو ہے وہ آتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے، اب آپ میری ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا کہ 15 برس کے سن سے لے کے 25 برس تک سرداروں کے گھرانے کا ایک لڑکا جس کے قول و فعل پر انگلی کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ اس طریقے سے پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے بدترین دشمن کو بھی ایک حرف کہنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ہونے کے بعد جب وہ کردار کی بات کرتا ہے تو اگر اس کے کردار میں کسی نے جھول دیکھا ہوتا تو وہ کہتا آج یہ کہہ رہے ہو کل کی بات بھول گئے۔ اور اس کے بعد جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اب میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتا، مجمع سمجھدار ہے، اچھی سمجھتا ہے، جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جن کو شادیوں کا شوق ہوتا ہے، کئی بیویاں رکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور عربوں میں تو اور عام تھا، عربوں میں تو آج بھی ہے اور کل بھی تھا، سب تھا، کچھ جغرافیکل سچویشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ ہوتا ہے، بہرحال جو بھی ہو۔ 25 سال 10 مہینے اس طرح اس بیوی کے ساتھ زندگی گزاری کہ کبھی دہنے بائیں دیکھا ہی نہیں، یہاں تک کہ عمر مبارک 51 سال ہو گئی۔ عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے، وہ لوگ کہ جن کا رجحان سیکس کی طرف ہوتا ہے اور وہ لوگ جو جن سے مخالف کی طرف زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، کیا 51 سال کی عمر تک پرسکون رہنا ان کے لیے ممکن ہے؟ اکاون برس کی عمر مبارک ہے آپ کی جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوتی ہے۔ اور چلیے کوئی سوچ سکتا ہے خدیجہ کے احسانات تھے، خدیجہ کی شخصیت تھی، خدیجہ کے دل کو دکھ نہ پہنچے اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اب تو خدیجہ گزر گئیں، اب تو کسی کمسن لڑکی سے شادی رچائیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے جو اپنی پسند سے شادی کی وہ ام المومنین سودا بنت زمع کے ساتھ کی۔ ام المومنین سودا بنت زمع 51 برس کی ایک بیوہ خاتون تھی،
ایک اچھے مسلمان تھے، ان کی زوجہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیوہ تھی۔ رسول اللہ نے 51 برس کی ایک بیوہ خاتون سے 51 برس کی عمر میں شادی کی، اور یہ شادی اس اعلان کے ساتھ کی کہ میں کسی دنیاوی مقصد سے یہ شادی نہیں کر رہا ہوں، چونکہ گھر کا نظام عورت کے بغیر نہیں چلتا، اس لیے میں یہ رشتہ کر رہا ہوں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا اس بات کو کہ کیا ان تاریخی حقائق کے باوجود سرور کائنات کے کردار پر الزام لگایا جا سکتا ہے؟ تو پھر یہ الزام آئے کہاں سے؟ یہ مصیبت آئی کہاں سے تاریخ کے اندر کہ آج ملعون کتابیں لکھتے ہیں شان رسالت کے خلاف، کوئی رنگیلا رسول لکھ رہا ہے، اور کوئی سیٹنک ورسز لکھ رہا ہے، اور کوئی لجا لکھ رہا ہے، اور کوئی کچھ لکھ رہا ہے، اور کوئی کچھ لکھ رہا ہے، اور مسلمان بے چین ہو رہے ہیں، اور ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں، اور ہنگامے ہو رہے ہیں۔ یہ سوال یہ مصیبتیں آئیں کہاں سے ہیں؟ میں اپیل کرتا ہوں، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں ان مسلمانوں کو آواز دیتا ہوں، فرقے کی بنیاد پر نہیں، محبت سرور کائنات کی بنیاد پر، عزت اسلام کی بنیاد پر، عظمت رسول اعظم کی بنیاد پر میں پروفیسر سے کہتا ہوں، میں اسکالرز کو آواز دیتا ہوں، میں مسلم کمیونٹی کے پڑھے لکھے انسانوں کو آواز دیتا ہوں، میں دنیا کے ہر پڑھے لکھے انسان کو آواز دیتا ہوں کہ آپ جاگیے اور اس ناانصافی کا خاتمہ کیجیے جو رسول کی سیرت کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ کچھ ناسمجھ راوی، کچھ ناسمجھ محدث، کچھ ناسمجھ مورخ بنی امیہ کے اور دشمنان اسلام کے انفلوئنس میں ایسی چیزیں کتابوں میں لکھ گئے جو شان رسالت، عظمت رسالت، جلالت رسالت کے خلاف ہیں۔ میں مولویوں سے کوئی اپیل نہیں کر رہا ہوں، یہ طالبانی ذہن کے مولوی کچھ نہ سمجھیں گے۔ سے میرا کچھ کہنا نہیں ہے، انہی کا تو کیا دھرا ہے سب جو اسلام بھگت رہا ہے۔ لیکن میں صاحبان فکر سے، سمجھداروں سے، انٹلیکچوئل سے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں سے، ڈاکٹرز سے، انجینئر سے، پروفیسر سے، ماہرین قانون سے، مختلف سبجیکٹ کے جاننے والوں سے، انصاف پسند مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کتابوں سے ایسی چیزیں نکلوائیے۔ میں جانتا ہوں نکلوانا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن کنڈم کیجئے اور دنیا کے سامنے یہ بات رکھیے کہ ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر روز وہی بات آتی ہے سامنے جو 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا راوی نہ جائے چاہے اسلام جائے۔ یہ عجیب و غریب درنگا
کھیل ہے اسلام میں کہ ایک طرف کسی کی عمر بڑھانے پر اصرار ہے تو دوسری طرف کسی کی عمر گھٹانے پر اصرار ہے. کیا ہو رہا ہے اسلام میں؟ کتابیں بڑی نامآور، تحقیقیں بڑی معتبر، راوی بڑے عالی شان، علماء بڑے مرتبے والے، تحقیق بڑی بوگس. یہ کیا ہے اسلام میں؟ جس کو پڑھ کے ہمیں شرم آ جائے. رسول کا وہ کیریکٹر کتابوں میں ملتا ہے جس کو آپ لیڈیز میں بیٹھ کے اپنے گھر میں پڑھ نہیں سکتے. اگر آپ کی والدہ بیٹھی ہیں، بہن بیٹھی ہیں، بیٹی بیٹھی ہے، بہو بیٹھی ہے، پڑھ دیجئے تو نام بدل دوں. شریف گھرانوں میں آپ ان چیزوں کو پڑھ نہیں سکتے ہیں. یہ رسول کا کردار ہے. ہمیں سب معلوم ہے مگر ہم زبان سے نہیں نکالتے. ہم ابھی عہد میں ایک وقت آیا تھا جب خزانوں کے منہ کھلے تھے اور کہا تھا کہ اہل بیت کی شان میں جیسی حدیثیں ہیں ویسی حدیثیں دوسروں کے لیے بھی تیار کی جائیں. حدیثیں تو تیار ہو گئیں، لوگ رشتوں کی نزاکتیں بھول گئے. میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ یہ منزل وہ ہے کہ جس کے لیے میں زیادہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ میں پاس الفاظ کی کمی ہو، مگر میں ان حدوں میں رہتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں جو حدیں ایک مہذب معاشرے کے لیے لازم ہیں. یہ بمبئی شہر پورٹ سٹی ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ جاتے آتے ہیں ان میں سے بڑی تعداد بمبئی کے ذریعے داخل ہوتی ہے ملک میں اور بمبئی سے جاتی ہے باہر. تو بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر جا کے دیکھیے ہمیشہ فیملیز کا ہجوم رہتا ہے. کسی کا خاندان والا عرب سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی کہیں یورپ سے آ رہا ہے، ہمیشہ ہے. اب ایک صاحب کہیں باہر سے 2-3 برس کے بعد آ رہے تھے تو پورا خاندان کھڑا تھا. وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، ایک لڑکے کو لیا گود میں، کلیجے سے لگایا، پیار کیا. کہا یہ کون ہے؟ کہا ان کا نواسا ہے. کہا ہاں 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 ہاں. ایک دوسرے لڑکے کو اٹھایا، گود میں لیا، پیار کیا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی ان کا نواسا ہے. ایک جوان لڑکی کھڑی تھی مجمع عام میں، سب کے وہ آن کے چمٹ گئی. کہا یہ کون ہے؟ کہا ان کی بیٹی ہے. 3 برس کے بعد باپ کو دیکھ رہی ہے. سوسائٹی اور تہذیب کے دامن پر کہیں پر شکن نہیں ہے. ایک جوان لڑکا آن کے ان کے کلیجے سے لگ گیا، لپٹ گیا. انہوں نے جلدی سے بڑھ کے کلیجے سے لگایا. ان کا یہ کون ہے؟ کہا ان کا داماد ہے. ایک خاتون کونے میں الگ کھڑی ہیں، مگر بہتر ہے کہ وہ الگ ہی کھڑی رہیں ورنہ دامن تہذیب پارا پارا ہو جائے گا. روایتیں ہمارے پاس بھی ہیں مگر نہ عظمت رسالت میں فرق آتا ہے نہ دامن تہذیب پر شکن پڑتی ہے. یہ جس کو گود میں لیے بیٹھے ہیں کون ہے؟ کہا نواسا ہے. اس کو پشت پہ بٹھائے کون ہے؟ کہا نواسا ہے. جس کو جھک کے پیار کر رہے ہیں بچی کو یہ کون ہے؟ کہا یہ نواسی ہے. اس کو کلیجے سے لگائیں کون ہے؟ کہا یہ بیٹی ہے، یہ داماد ہے. یہ تمام وہ ہیں رسول کے خاندان والے جن کو رسول کلیجے سے لگائے. بس تہذیب اتنی ہی تک رکھیے، اس کے آگے نہ بڑھیں. عزیزان گرامی، اب میں آپ سے کیا کہوں؟ آپ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. تاریخ پڑھیے آپ کو سب معلوم ہو جائے گا. لیکن سرور کائنات کی شخصیت کو بدنام کرنے کے لیے جو کچھ ہوا ہے
51 سال تک سرور کائنات نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ کسی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ 51 سال کی عمر میں 51 برس کی ایک بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کی، اور اس کے بعد تاریخ کے اندر حضور کی 9 شادیاں اور ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں 9 بیویاں، 9 بیویاں نہیں، 9 نہیں 11۔ ہاں، اپنے معلومات آپ کریکٹ کیجئے، اکثر یہی مشہور ہے 9 بیویاں، 9 وقت وفات زندہ تھیں، ٹوٹل لائف میں 11 بیویاں۔ لیکن ان حالات کو، اس پورے پس منظر کو سمجھیے کیا ہے۔ مکے میں بی بی خدیجہ کے رحلت کے بعد آپ نے بی بی سودا کے ساتھ شادی کی، اور اس وقت ان بی بی کی عمر مبارک جو تھی وہ 51 سال تھی، اور وہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ اس کے بعد سن 2 ہجری میں آپ کا ام المومنین عائشہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد آپ کے پاس اسی سال ایک 80 برس کی خاتون آئی، 80 ایئرس اولڈ لیڈی آئی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ لوگ ہنسیں گے یہ سوچ کے کہ یہ 80 برس کی بڑھیا شادی کیا کرے گی۔ میں ظاہر ہے کہ 80 برس کی بڑھیا ہوں، میرا کوئی مقصد شادی سے نہیں ہے سوائے اس کے کہ قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھوں تو آپ کی بیویوں میں میرا شمار ہو۔ اب آپ بتائیے رسول اس معصوم خواہش کو جو رحمت للعالمین تھا اور اخلاق کا مجسمہ تھا کیسے ٹھکرا دیتا۔ سرور کائنات نے منظور فرمایا اور ان کے ساتھ عقد ہوا۔ تعداد تو بڑھ گئی، سچویشن دیکھی آپ نے۔ چنانچہ ان بیوی کا نام زینب تھا، اور یہ فقیروں کو اور غریبوں کو بہت پیسے بانٹتی تھی، لہذا زینب ام المساکین کہلاتی تھی۔ ان کا نام زینب ام المساکین تھا۔ ام المساکین اس لیے کہلاتی نہیں کہ مسکین و غریبوں کو داد دہش فرماتی تھی۔ اور وہی ہوا کہ شادی ہونے کے 10ویں مہینے ان کی رحلت ہو گئی، اور سرور کائنات نے اپنے ہاتھوں انہیں اسی جنت البقیع میں جہاں لوگ زیارت کو جاتے ہیں دفن کر دیا۔ یہ تھی جناب زینب، یہ ایک شادی ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضور سرور کائنات کی شادی جنگ احد میں ابو سلمہ مارے گئے۔ جنگ احد میں جب ابو سلمہ مارے گئے تو ام سلمہ کے دل پر بہت شدید اثر ہوا۔ ایک دن لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ ام سلمہ مر جائیں گی۔ ام سلمہ آپ کی کزن بھی تھی، ام سلمہ مر جائیں گی۔ تو کہا کیوں؟ کہا ان کو اپنے شوہر کا بڑا غم ہے جو جنگ احد میں مار دیے گئے۔ آپ نے ام سلمہ کو عہد کا پیغام دیا۔ ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، آپ کے لیے میں زحمت کا سبب بنوں گی۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کا بھی اللہ ہے، اور اس طریقے سے ام سلمہ کے ساتھ عقد ہوا سرور کائنات۔ ایک بیوہ خاتون تھی، سن رسیدہ خاتون تھی، بچوں والی خاتون تھی۔ ان شادیوں میں آپ وہ چیز تلاش نہ کیجئے جو عام طور سے شادیوں میں ہوتی ہے۔ اور اس کی اتنی خوشی ہوئی کہ وہ زندہ رہیں، اور پھر بعد واقعہ کربلا تک وہ زندہ رہیں۔ اس کے بعد حبش کو ہجرت کر کے ابو سفیان کی بیٹی گئی تھی ام حبیبہ، ان کا شوہر مسلمان ہو گیا تھا، وہاں جا کے وہ کرسچین ہو گیا۔ وہاں سے انہوں نے میسج بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ ابو سفیان کو چھوڑا آپ کے دین کی محبت میں، ہجرت کر کے حبش آئی، یہاں میرا شوہر کرسچین ہو گیا اور مجھ سے کہتا ہے کرسچین ہو جاؤ۔ اب میں کرسچین ہونے پر تیار نہیں، تو مجھ کو چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ اب میں اس پردیس میں اکیلی ہوں، میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ عقد فرمایا۔ یہ سیاسی نقطۂ نظر سے بہت اہم تھا
یہ ایک شادی ہوئی۔ اس کے بعد ام المومنین حفصہ سے شادی ہوئی۔ ام المومنین حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں۔ جب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا میں نہیں نکاح کروں گا۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا تم نکاح کر لو۔ ان کا میں نکاح نہیں کروں گا۔ پھر لوگ روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے کہ ہم کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا انہی سے عقد کر دو۔ اس طریقے سے ان کا عقد رسول اللہ کے ساتھ ہوا۔ یہ مسلسل شادیوں کی تاریخ ہے۔ رسول نے ایک شادی کروائی تھی اپنے ایک کزن سسٹر کی، جن کا نام ام المومنین زینب ہوا بعد میں، زینب بنت جہش۔ یہ زید کے ساتھ شادی ہوئی تھی، رسول نے کروائی تھی، نبھی نہیں، زید نے طلاق دے دی۔ ادھر لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا تھا کہ زید محمد کے بیٹے ہیں، اس کو کنٹراڈکٹ بھی کرنا تھا۔ تو قرآن میں آیت آئی وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اور دوسرے حکم ہوا کہ تم زینب سے شادی کرو، اس لیے کہ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، تم شادی کر کے ثابت کرو کہ زید تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے رسول اللہ نے ام المومنین زینب بنت جہش سے شادی کی۔ اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر میں جب صفیہ بنت حی اخطب لائی گئی رسول اللہ کے سامنے تو دیکھا چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ادھر سے لائیں، ادھر بھائی کی میت پڑی تھی۔ تو بلال سے کہا کہ تمہارا کتنا سخت دل ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بہن ہے، اس کو عام لوگوں سے الگ کر کے بٹھاؤ۔ وہ عام سے لوگوں سے الگ بٹھائی گئیں۔ پھر فرمایا کہ تم قیدی نہیں ہو، تم آزاد ہو، جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ۔ اس اخلاق رسول کا ان پر زبردست اثر ہوا۔ تھوڑے دنوں بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، سردار کی بہن ہوں۔ کہا ہاں میں نے کہا تھا، مجھے یاد ہے، آج بھی کہتا ہوں۔ کہا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اسلام لے آئی ہوں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ حالت اسلام میں سردار کی زوجہ بن کے رہوں، لہذا یا رسول اللہ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ تو آپ نے ام المومنین صفیہ کے ساتھ شادی کی۔ پھر ایک عذاب کا ام المومنین جویریہ کے ساتھ ہوا، جس سے پورا بنی مصطلق کا قبیلہ جو ہے وہ قبضے میں آیا۔ دوسرا آخری عقد ام المومنین میمونہ کے ساتھ ہوا، اور اس سے بھی بہت بڑا اسلام کو فائدہ پہنچا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شادیاں تھیں کہ جو سرور کائنات نے اپنی زندگی میں کی، اور یہ سب شادیاں جو ہیں یہ زندگی کے آخری 11 برس میں ہوئی ہیں۔ اور ان تمام شادیوں میں جو 11 شادیاں ہیں، ان میں 10 شادیوں کے سلسلے میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے جس سے دامن تہذیب پر شکن پڑے۔ ہم ان تمام روایتوں کو صحیح نہیں مانتے جو سرور کائنات اور ایک مخصوص ام المومنین کے ساتھ مخصوص کر کے لکھی گئی ہیں، بلکہ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ ورنہ سرور کائنات نے اپنی زندگی میں اپنا اخلاق، اپنی سیرت، اپنا کردار دنیا کے سامنے جو پیش کیا ہے، اس کے اندر ہزاروں معجزات سیرت رسول میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں، مختلف مزاجوں کی عورتوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری کہ کسی کو نہ شکوے کا موقع ملا نہ شکایت کا موقع ملا۔ صلوات بھیج دیں محمد تو عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اب وقت آ گیا ہے اور موقع ہے کہ ان تمام چیزوں کو جن سے دامن رسالت پر دھبا آتا ہے، جسے شان رسالت مجروح ہوتی ہے، جس سے رسول کی بزرگی، جلالت شان اور رتبے میں فرق آتا ہے، وہ عالم اسلام اس کو کنڈم کرے۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بات کی پیداوار ہیں، یہ بعد میں ایڈ کی گئی ہیں، یہ ملاؤں کی فکر ہے، اسلامی فکر نہیں ہے۔ یہ ملاؤں کی فکر ہے، اسلامی فکر نہیں ہے۔ اور ملا بھی کون سے ملا؟ جن کا ذہن ہر وقت ایک مخصوص دائرے میں گھومتا رہتا ہے اور اس کے آگے پیچھے سوچنے کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ وہ جن کو ہر وقت ایک ہی فکر ہو، آج جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اسلامی ہے؟ اسکولوں کو اڑا دینا، بے گناہوں کو مار ڈالنا، عورتوں کو پڑھنے نہ دینا، یہ اسلامی ہے؟ تو آج جو لوگ ہمارے سامنے ہیں ان کو تو ہم کنڈم کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، اور اگر 1200 برس پہلے ہیں تو اس قابل ہیں کہ چومے چاٹے جائیں، بڑا احترام ہو۔ یہ بات جناب غلط ہے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ پھر اس کے علاوہ سوال یہ، ترازو لے کے بیٹھیے۔ ارے دنیا میں ہر سمجھدار یہ کرتا ہے۔ دو چیزوں کا دھندا سامنے آتا ہے، ایک کے اندر نفع بہت ہے، ایک کے اندر کم ہے، تاجر کون سا کاروبار کرے گا؟ بھائی وہی کاروبار کرے گا جس میں نفع زیادہ ہے۔ کھیتی کسانی میں ایک کراپ بوئیے تو اس میں نفع زیادہ ہے، دوسری بوئیے تو کم ہے، تو کسان وہی بوئے گا جس میں نفع زیادہ ہے۔ سروس مل رہی ہے، اس جگہ سروس کریں گے تو زیادہ پیسے ملیں گے، اس جگہ سروس کریں گے تو کم پیسے ملیں گے، تو ہم ظاہر ہے جہاں زیادہ پیسے ملیں گے وہاں سروس کریں گے۔ تو جب زندگی کا اصول یہ ہے تو ترازو لے کے بیٹھیے۔ اگر صحابی، راوی، محدث، مقرر زیادہ وزنی ہوں تو انہیں لے لیجئے، اگر محمد زیادہ وزنی ہوں تو انہیں لے لیجئے۔ گرامی، بات کل آگے بڑھے گی۔ آج مجھے جو میسج دینا تھا وہ دے دیا میں نے۔ اب سمجھداروں، دانشوروں، اسکالرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اگر ان کا دل چاہے، ورنہ الحمدللہ ہمارے دماغ اور ہماری فکریں صاحبان آیہ تطہیر نے پاک کر دی ہیں۔ لہذا ہمارے دماغ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ در اہل بیت پڑھانے کا فائدہ یہی ہے کہ الحمدللہ اس طرح کی کوئی بات ذہن کو پراگندہ نہیں کرتی۔ تاریخیں گزر رہی ہیں، حسین کا فیض اسلام کی تاریخ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔
آج چھٹی رات آ گئی اور عزیزان گرامی آج کی رات وہ رات ہے جس میں ہم شہزادی زینب کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دیں۔ زینب کبھی اپنے بیٹوں پر نہ روئیں، جب روئیں اپنے بھائی پر روئیں، جب روئیں حسین پر روئیں۔ بیٹوں کو ہمیشہ بھائی پر قربان کیا۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان بہادروں پر جو نانا اور دادا دونوں کی طرف سے شجاعت کے ورثہ دار تھے، جن کا نانا حیدر کرار تھا اور جن کا دادا جعفر طیار تھا۔ حیدر کرار کو تو آپ جانتے ہی ہیں، حضرت جعفر مولا علی کے سگے بڑے بھائی تھے۔ جعفر ابن عبد المطلب، رسول اللہ جعفر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جنگ موتا میں جعفر علمدار تھے۔ جعفر کے بھی نصرت اسلام میں دونوں ہاتھ کاٹے گئے، اور جعفر کی شہادت کے سلسلے میں ایک بات اور بھی سنا دوں بچوں کو کہ جب میدان جنگ میں جعفر کی لاش ملی ہے تو سینے کے اوپر بہت سے زخم ایسے ملے کہ ہر ایک زخم موت کے لیے کافی تھا۔ سینے پر بہت سے زخم ایسے ملے کہ جن میں کا ایک زخم بھی آدمی کی شہادت کے لیے اور موت کے لیے کافی ہے۔ مگر جب میت کو پشت کی طرف سے دیکھا گیا تو پشت پر ایک خراش بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب جعفر جتنی دیر لڑتے رہے آگے ہی بڑھتے رہے، ایک سیکنڈ کے لیے میدان جنگ سے پیٹ نہیں دیتے۔ سرور کائنات نے جعفر کی تعزیت دی، سرور کائنات نے جعفر کے گھر حاضری بھیجی، سرور کائنات نے جعفر کا غم بنایا اور جعفر کے غم میں آنسو بہائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کربلا میں مصیبت کا وقت آیا تو انہی جعفر کے پوتے تھے اون محمد، انہی جعفر کے پوتے تھے اون محمد جو میدان جہاد میں بڑی شان سے لڑ رہے۔ عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم کہ بچوں نے کیسے اجازت لی، مجھے نہیں معلوم کہ امام نے اپنے بھانجوں کو کس طرح اجازت دی۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ کسی نہ کسی طرح اولاد جعفر کو بھی اجازت ملی۔ پہلے اولاد عقیل کام آئی، جب اولاد عقیل شہید ہو گئی تو اولاد جعفر نے میدان جہاد کا رخ کیا۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جن بچوں کی ماں زینب ہو، جن بچوں کی ماں زینب ہو، کیا ان کی شجاعت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو لفظیں نہیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہمارے منہ میں وہ زبان نہیں ہے۔ ہاں میرانیس کہہ گئے ہیں، میں آپ کو میرانیس کی زبانی سنا دوں۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ ایسی باتیں کہہ جائیں۔ شہزادی زینب کی زبانی میرانیس سناتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی ہیں ماں، اور کہہ رہی ہے تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو۔ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میرانیس کی بحث سن لیجئے۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب زینب بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔ ہاں وہ میدان میں لڑ رہے تھے، وہ علی کے نواسے تھے، وہ جعفر کے پوتے تھے۔ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے پر ڈگمگائے، ایک کو لینے عباس بڑھے، ایک کو لینے حسین بڑھے، سیدہ کے لال زینب کے بیٹوں کے لاشیں لے آئے، فاطمہ کے لال کی میت کوئی نہ لایا۔ واہ محمد